اب تم میں سے جو چاہتا ہے ہمارے پاس مال ہو وہ استغفار کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پانچواں کلمہ اٹھا کر دیکھ لیں اس میں کیا فرما رہے ہیں اللہ. ہمارے نبی نے کیا لکھا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم انك انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. کہ استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں، ربی جو میرا پروردگار ہے، من کل ذنب، میں اپنے ان تمام گناہوں کی، اذنبتہ جو گناہ میں نے کیے، عمدن جان بوجھ کر، خطأ انجانے میں کیے، سرًا در پردہ کیے، کھلا کیے، او علانیتاً کہ میں ان گناہوں کی بھی اپنے رب سے معافی چاہتا ہوں، سرًا او علانیتاً جو چھپ کر کیے یا لوگوں کے سامنے سرعام کیے. وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، میں اپنے رب سے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. مِنَ الذَّنبِ الَّذِي أَعْلَمُ، اللہ میں ان گناہوں کی آپ سے معافی مانگتا ہوں جو میں نہیں جانتا، جو میں جانتا ہوں جو میں نے کر لیے. لا اعلم، اللہ میں ان گناہوں کی بھی آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ جو گناہ میں نے کیے لیکن میں بھول گیا. کیسا عربی کے اندر جملہ فٹ ہوا، من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم، کہ جو میں جانتا ہوں ان کو بھی معاف فرما، اے اللہ جو میں نہیں جانتا تو ان گناہوں کو بھی معاف فرما. آگے فرمایا میرے رب کی تعریف، انک انت علام الغیوب، بے شک میرے اللہ کی ذات تو عیبوں کو چھپانے والی ذات ہے. وستار العیوب، بے شک میرے اللہ کی ذات عیبوں پہ پردہ ڈالنے والی ذات ہے. میرے اللہ کی ذات تو ایسی ذات ہے کہ باریک سے باریک بھی کوئی چیز ہو اللہ تعالی کے پاس اس کا بھی علم ہے. چٹیل میدان ہو، اس میں پتھر پڑا ہو، اس پتھر کے اوپر جو ہے چھوٹے سے چھوٹا ریت کا، مٹی کا یا کسی بھی چیز کا ذرہ ہو، ان اللہ لطیف خبیر، کہ بے شک تیرا اللہ تعالی اس باریک بین سے بھی واقف ہے.